السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دعا جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ دعا کی طاقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ وہ دعا جو دل بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے، آپ کی سوچ کو بدل دیتی ہے۔ اس دعا کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ مین اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سورہ غافر کی 60 نمبر آیت ہے۔ کہیں سے بھی کہاں سے اللہ قبول کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم نے صرف اللہ کو پکارنا ہے، یقین کے ساتھ، دل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور دعا مانگ کے پھر بے فکر بھی ہو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ دعا مانگی تو پھر ہمیں ٹینشن یہ ہے کہ پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ مانگ لی نا اللہ سے تو ضرور پوری ہوگی۔ دعا ایک بہت بڑا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ویپن ہے انسان کے لیے، ہتھیار ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائے تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے دعا کا دروازہ۔ دعا کا دروازہ ہے وہ۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کا یقین ہوتی ہے۔ دعا مانگ لی تو یقین، روح کی پکار ہوتی ہے، اور بندے کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہوتا ہے۔ جب ہر در بند ہو جاتا ہے نا میری بہنوں، تب صرف ایک در کھلا رہتا ہے، وہ ہے دعا کا در۔ اللہ تعالیٰ نے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، خود فرمایا مجھ سے مانگو، مانگنا شرط ہے، مانگیں گے تو اللہ دے گا نا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، اللہ نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا، انہوں نے اولاد کی دعا بڑھاپے میں کی۔ اللہ نے صرف خود بوڑھے نہ، وہ خود بوڑھے تھے بلکہ ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، بوڑھی تھی۔ اللہ نے وہ دعا ان کو پوری کر کے سنائی، پوری کر کے دکھائی۔ ان کا یقین تھا، اللہ پر یقین تھا کہ دل ہارا نہیں تھا دعا کر کر کے۔ ہمیں ایک ڈاکٹر رپورٹ دکھا دے تو ہم بس کہہ دیتے ہیں بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے ڈاکٹر اللہ سے بڑا تھوڑی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہہ دیا تو دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے وہ دعا کیسے کرتے تھے جس کا ترجمہ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ انبیاء کی 89 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ بڑھاپے میں ماں بوڑھی، باپ بوڑھا، اور اللہ بیٹا دے رہے ہیں، دونوں بانجھ تھے۔ اگر دل میں یقین ہو تو اللہ رب العزت ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پکار، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مگر دل میں روشنی تھی، اللہ کی یاد تھی۔ انہوں نے پکارا اللہ کو، اور اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کے پھینک دیا باہر۔ انہوں نے پکارا، جس کی دعا کا ترجمہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 87، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ نے فرمایا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی۔ جسے غم ہے، جسے ٹینشن ہے، جسے کوئی پرابلم ہے، وہ یہ دعا پڑھے ہیں۔ اگر دل سے پکارو تو اللہ سمندروں کی تہ میں سے بھی نکال کر باہر لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، چاہے وہ آ چکی ہو یا نہ آئی ہو۔ ترمذی کی روایت۔ ہم مانگتے ہی نہیں، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے اگر دل سچا ہو اور یقین مکمل ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر، جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو وہ ٹوٹ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی،
جب بندہ ٹوٹ جائے نا، ضبط ختم ہو جائے، تب دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ آئے ہائے، انہوں نے دل سے یہ دعا کی۔ کچھ وقت گزرا اور اللہ نے ان کے نکاح کا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا۔ کس خوبصورت انداز میں دعا قبول ہو رہی ہے ان کی۔ دنیا کا سب سے عظیم شوہر عطا ہو گیا۔ دعا صرف حال نہیں، مستقبل بھی سنوار دیتی ہے اگر ہمارا یقین ہو۔ خاموش دعائیں بھی سنی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی الفاظ نہیں نکلتے، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل اندر ہی اندر روتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتے ہیں۔ سورۃ الملک میں آیت نمبر 13 میں اللہ فرما رہے ہیں بے شک میں دلوں کے حال جانتا ہوں، نہ بھی مانگو، دل تو رو رہا ہے، پکار رہا ہے، میں تو سن لوں گا۔ اگر دل میں ہی ہوں تب سنوں گا، اگر زبان بند ہو تب بھی اللہ دل کی پکار سنتا ہے۔ جب سب کچھ چھن جائے، جب کوئی سہارا نہ بچے، جب دل ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ جائے، ہر رشتہ آپ کو چھوڑ دے تو صرف ایک ہی کام کرو۔ ہر طرف سے دکھ مل رہا ہے، ہر طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں، تو ایک ہی کام کرو، ایک ہی کام کرو، ایک ہی کام کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کو پکارو۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، وہ ہماری بھی دعائیں قبول کرے گا۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے رب پر یقین رکھیے، یقین رکھیے کہ وہ رب بہت بڑا ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے میری بہنوں، وہ سب کو جانتا ہے، وہ سب کر دیتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، میں پھر آپ کو یاد دلا دوں، یہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے جو ٹوٹی ہوئی امید کو جوڑ دیتا ہے، اندھیرے میں روشنی لاتا ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ بوڑھے میاں بیوی حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کس نے عطا کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں قید اندھیروں میں گھرے حضرت یونس کی طرف کون آیا اور اللہ نے انہیں بچا لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کون قبول کرتا رہا؟ حضرت ام سلمہ کو اللہ کے نبی جیسا شوہر کس نے عطا کیا؟ اللہ اکبر! وہ چیخ و پکار نہیں مانگتا، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، خاموش آنسو بھی سن سکتا ہے۔ اللہ کا دروازہ دعا کا دروازہ ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، آج اسی وقت اپنے رب سے مانگو، وہ رو کر، جھک کر، ٹوٹ کر، کیونکہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کو روتا ہوا بندہ پسند صرف اپنے سامنے ہے، کسی کے سامنے نہیں۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آج ہی اپنے لیے مانگ کر دیکھیں، اللہ کی قسم اللہ سنے گا۔ آگے بھی شیئر کریں اس کو، کیا پتہ کسی کا یقین بن جائے اور اللہ آپ کی ٹوٹی ہوئی امیدیں جاگ جائیں کسی کی اللہ سے، اور اللہ آپ کی ساری دعائیں اس کے صدقے سن لے ہیں۔ اللہ آپ کی ساری دعائیں سن لیں، اللہ آپ کی دعائیں سنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ اللہ سے صرف لو لگائیے، مانگنا سیکھیے۔ اس ویڈیو کو جتنا آگے شیئر کریں گے، یقین کریں کسی ایک نے آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے نا، تو سمجھیں اللہ آپ
کی دعائیں بغیر ہاتھ اٹھائے قبول کر لے گا۔ کسی ایک نے بھی آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ کو وہاں سے دے گا جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، وہاں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ آج آنسو اللہ کے سامنے بہائیں، کل اللہ دنیا کے سامنے آپ کو سرخرو کر دے گا، عزت دے گا، عافیت دے گا، برکت دے گا۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ ہمارا یقین کی کمزوری ہے جو ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے کھلا مانگیں، اللہ سے تھوڑا نہ مانگیں۔ اپنے قرضے ادا کروانے تب بھی اللہ سے مانگیں۔ جتنی ہماری بہنیں ہیں، اللہ میری دعا ہے دل سے ان کے قرضے اللہ معاف کر دے، اللہ ان کے قرضے ادا کروا دے عزت کے ساتھ۔ اللہ نے جن کو عزتیں دی ہیں دعا کریں اللہ ان کی عزتیں بحال رکھے۔ جتنے لوگ ہیں اللہ عزتوں کے بعد ذلتوں سے بچائے، جن کی اولاد نہیں دعا کریں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کے شوہر ان کو تنگ کرتے دعا کریں ان کے شوہروں کو عقل سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ دعا کریں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اللہ سب کی دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائیں گے۔ آپ دعا نہیں کریں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، آپ ہی کا گھاٹا ہے۔ تھوک کے حساب سے دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو سب کے لیے دعا کیجیے، اور دعا پر یقین بھی رکھیے میری بہن، دعاؤں پر یقین بھی رکھیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، آج ہی اپنے رب سے رو رو کر مانگیے، کیونکہ جس رب نے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ کو بنایا ہے وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ مانگیں اللہ سے، اور اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو وہ اوقات ڈھونڈیے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ڈھونڈیے وہ اوقات، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بہنوں میں، اپنی فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ ہمارے مسائل کا حل دعا ہے اور ہم دعا سے دور ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرے گا، آمین۔